اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے، خذوا حذرکم، پکڑو تم اپنا بچاؤ کا سامان، فانفروا ثباتا، تم نکلو ثباتاً، تم گروہ کی صورت میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا پھر تم سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لے کر اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، چاہے تم دستوں کی صورت میں نکلو یعنی الگ الگ ہو کر، یا پھر تم سب اکٹھے ایک گروپ کی صورت میں نکلو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو سب سے مشکل اطاعت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھیں۔ یہ حکم اس بات کو مستلزم ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار بھی کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی پہنچی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہے گا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوا تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچا تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ، تو کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جگری دوستی ہے۔ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیاب ہو جاتا، کامیاب ہو جانا۔ کہ بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگائے گا۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آن پہنچی تو کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا، جب ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو اللہ نے مجھ پہ انعام کیا۔ اگر بے شک تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی میں حاصل کر لیتا۔ اس طرح کہتے ہیں۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے فرما رہے کہ جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ اور دانستہ اور ہیلے بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں، پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہوتی ہو تو اس غنیمت کا مال ہاتھ لگے جب مسلمانوں کے، تو حسرت سے کہتے کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا۔ یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے کہ جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دینوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے۔ آخرت کی یعنی دنیا کی ہی مفادات کو آگے رکھتے ہیں، اور آخرت کی زندگی یا رضا الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی یہ ٹھوس دلیل ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ وہ لڑائی کرے اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی لڑائی کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کیا جائے، أَوْ يَغْلِبْ، یا پھر وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ بس لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلدی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ دشمن سے چکنا رہنے اور جہاد کی تیاری کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔
جو لوگ دنیا دے کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو چاہے شہید ہو جائیں یا غلبہ حاصل کر کے گھر کو واپس لوٹے، دونوں ہی حالتوں میں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اس کے یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر کیا ہے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے کیا کرتا ہے، مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت یا ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا جو ہے نا وہ تصور کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یعنی جو بندہ شہرت، ناموری، بہادری دکھانے کے لیے، نام لینے کے لیے لڑتا ہے، مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، وہ گیا ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جہاد کے لیے نکلنے والا جو اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے، میری جہاد کی وجہ سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو وہ ہے مجاہد انسان۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی یہ والا حصہ جو اس آیت کا تھا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یا یعنی غازی بن کے لوٹتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ پھر سوچا لیکن یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ اس نے سارا ماجرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اونٹنی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی میں کل ہی حدیث پڑھا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل مطلب کہ عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اول وقت پہ ادا کرنا، پھر فرمایا والدین کی اطاعت کرنا، پھر فرمایا جہاد کرنا، یعنی جہاد کرنا سب سے افضل کام ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا، اور پھر فرمایا یہ سب سے افضل بندہ ہے وہ، ٹھیک ہے، جو جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ بندہ ہے جو کہ پہاڑوں پہ چلا گیا، پہاڑیوں پہ جا کے زندگی بسر کرتا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتا، اور اس وجہ سے وہ چلا گیا پہاڑوں پر زندگی بسر کرنے کے لیے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نیت بھی اللہ کی رضا ہے، لیکن دیکھو کہ وہ کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پھر بھی وہ جہاد کرنے والے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح کل ہی حدیث میں نے پڑھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن کے ایک حصے میں یا رات کے ایک حصے میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے نا، اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا تم جب بھی سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ فرمایا جنت الفردوس ایسی جنت ہے کہ جس کی جو چھت ہے وہ رب العالمین کا عرش ہے، اور فرمایا کہ باقی جنتوں میں جتنی بھی نہریں بہتی ہیں، نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، جتنی بھی نہریں ہیں وہ ساری کی ساری جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جہاد سب سے افضل عمل ہے، اور فرمایا میری امت جب تک جہاد کو اپنائے رکھے گی میری امت کامیاب رہے گی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
حضرت ابی ہریرہ کی ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص میرے راستے میں نکلے اس حال میں کہ اسے میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے علاوہ کسی اور چیز نہ نکالا ہو، وہ شخص میری حفاظت میں ہے، یا تو میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لوٹا دوں گا، ثواب بھی اسے ملے گا اور مال غنیمت بھی ساتھ میں اسے دوں گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا، اگر یعنی مجھے کوئی دشواری نہ ہوتی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، تو کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی دستہ کیوں جاتا تو میں ساتھ ضرور جاتا، لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ میں ہر ایک آدمی کو سواری دے سکوں، اور نہ وہ مسلمان اتنی وسعت کے مالک ہے کہ خود سواریوں کا انتظام کر سکے۔ مسلمانوں پر یہ چیز دشوار گزرتی ہے کہ میں تو میدان جنگ میں جاؤں اور وہ میرے پیچھے گھروں میں رہ جائیں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور قتال کرتا رہوں اور شہید کر دیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ مجاہد اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام اللیل کرے، اس طرح یعنی ہر وقت اللہ کا پیارا بن کے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، اور یہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی احادیث ہے۔ حضرت ابو عبس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے پاؤں کو، ایسے جسم کو اللہ کی یعنی جہنم کی آگ بھی چھوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ جنت جو ہے نا وہ تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کتنے ہی کمزور ہیں جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، اور وہ بچے جو کہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس بستی سے، ظالم اہلھا، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مدد عطا فرما دے۔ یعنی تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھی بنا دے۔ اس کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی 2 وجوہ کی بنا پر تمہارا کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ اعلام کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کا جھنڈا جو ہے نا وہ بلند ہو جائے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تمہیں لڑنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان مظلوم مسلمانوں کی نجات دلانے کے لیے جو کفار کے جنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور ان کے اقارب جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ اسلام سے پھر کر ان کو کافر بنا لیں۔ یہاں پر ظالم قریت ظالمی اہلوہا سے مراد مکہ مراد ہے، یعنی اور مشرک ہونے کی وجہ سے یہ مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے ان کے باشندوں کو ظالم کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ جو تھی مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز
فرماتے ہوئے یہ کہا سنا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو سجدے سے پہلے یہ کہا کہ اللہم انجل ولید بن ولید وسلم بن حشام اور عیاش بن ابی ربی والمستضعفین من المؤمنین اللہم اشتت وتعتق على مزری واجعلهم سنین کسینی یوسف۔ اے اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ خاندان مضر کے لوگوں کو اپنی گرفت ان پر مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر جس طرح حضرت یوسف کے دور میں قحط سالی پڑی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قنوت نازلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پورے 1 ماہ تک کی تھی۔ تو اس آیت کا ایک یہ پارٹ، یہ قصہ ہے کہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اس کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے جو کوئی تنگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کی مدد چھوڑ سکتا ہے، نہ اسے حقیر جانے، ٹھیک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی محبت و مودت، لطف و کرم اور رحم و ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند جو ہے نا وہ جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو تکلیف جو ہے نا ہونی چاہیے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑائی کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم لڑائی کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے۔ یعنی جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا حوث ملک گیری کی خاطر نہیں، بلکہ کافر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے مفادات حاصل کرے، اور آگے مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، اس کے جو طاغوتی مقاصد ہوتے ہیں نا وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے، یہ چیلے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں پڑھا تھا نا، پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیروں کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کید الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی یہ چال جو ہے نا وہ سراسر ناکام ہونے والی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ وہی جنہوں نے کفر کیا ہے وہی چال میں جو یہ کرنے والے ہیں اسی چال کے اندر ہی یہ پھنس چلے جانے والے ہیں۔ تو اس لیے دشمن سے ڈرنا نہیں ہے، کافر سے ڈرنا نہیں ہے،
کافر جو ہے وہ میز پر کبھی بھی نہیں ہار سکتا، مطلب کہ اگر اس سے صلح کے معاملے میں وہ کریں گے وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو میدان کے اندر یہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا، کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔